نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم صدق الله العظيم وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ اور اگر ہو تم سفر میں وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا اور تم نہ پاؤ لکھنے والا فَرِحَانٌ مَقْبُوضًا پس وہ رہن ہے قبضہ کیا ہوا فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا پس اگر مطمئن ہو تمہارے بعض سے فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ پس چاہیے کہ ادا کرے وہ شخص جو امین ہے امانتہ اپنی امانت کو وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ اور چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ تعالیٰ سے جو اس کا رب ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ اور گواہی کو نہ چھپاؤ وَمَن يَكْتُمْهَا پس جو شخص اس گواہی کو چھپائے گا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ پس بے شک اس کا دل گناہگار ہوگا واللہ بما تعملون علیم اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم عمل کرتے ہو جانتا ہے۔ گزشتہ آیت مداینہ میں آپ نے اللہ تعالیٰ کے مختلف احکامات سنے، ان میں ایک حکم قرض کے متعلق بھی سنا کہ جب ادھار کا معاملہ ہو لین دین کا تو اللہ تعالیٰ نے دو شرائط بیان فرمائیں، ایک تو یہ کہ اس معاملے کو لکھ لو اور دوسرا اس پر گواہ بنا لو، اور لکھنے کا ضرور اس لیے حکم دیا کہ شریعت جھگڑے کی قائل نہیں ہے۔ جب کوئی لین دین کا معاملہ آپس میں لکھ لیا جائے گا اور اس میں یہ طے ہوگا کہ کس تاریخ کو قرض دیا جا رہا ہے اور کتنی مقدار میں دیا جا رہا ہے اور کتنی مدت بعد واپس کرنا ہے، جب یہ لکھا ہوا ہوگا اور اس پر گواہ بھی موجود ہوں گے تو جھگڑے کی کوئی صورت باقی نہیں رہے گی۔ اور یہ لکھنے کی اللہ نے شرط اس لیے ضروری قرار دی کہ گواہ بھی بعض دفعہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بھول جاتے ہیں، تو جب کوئی چیز لکھی ہوئی موجود ہوگی تو یہ شک بھی باقی نہیں رہے گا کہ گواہ اگر بھول گیا ہے تو جھگڑا ہو سکے۔ اب آگے اللہ رب العزت ایک اور مسئلے کو بیان فرما رہے ہیں۔ قرض کے معاملے میں تو یہ تھا کہ وہ شخص جو قرض دے رہا ہے وہ ایک وقت طے کر کے اور اس صورت میں ایک دوسرے کو فائدہ دے رہا ہے، لیکن اس میں ایک صورت یہ تھی کہ لکھنے والا موجود ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا موجود نہ ہو اور جو لوگ سفر کر رہے ہیں ان لوگوں میں سے کسی شخص کو کچھ رقم ضرورت پیش آ گئی ہو اور وہ چاہتا ہے کہ کسی سے رقم ادھار لے لے اور ان میں لکھنے والا موجود نہیں ہے، تو اب کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العزت وہ حکم بیان فرما رہے ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ اگر تم سفر کی حالت میں ہو وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا اور تم لکھنے والے کو نہ پاؤ فَرِحَانٌ مَقْبُوضًا پس رہن ہے قبضہ کیا ہوا۔ اس مسئلے کو یوں سمجھے کہ بعض لوگ سفر کر رہے ہیں اور ان میں سے کسی شخص کو کچھ رقم ضرورت پیش آ گئی، اب وہ چاہتا ہے کہ کسی سے وہ رقم بطور قرض لے لے، لیکن لکھنے والا چونکہ موجود نہیں ہے تو معاملہ بعد میں بگڑ سکتا ہے کہ دینے والا کچھ کہے لینے والا کچھ، تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب لکھنے والا موجود نہیں تو اب ایسا کیا جائے کہ جو شخص رقم لے رہا ہے وہ اپنی قیمتی چیز کوئی رقم دینے والے کے پاس رکھوا دے کہ جب میں آپ کی رقم جو آپ کی امانت ہے واپس کروں گا تو آپ یہ میری قیمتی چیز مجھے واپس کر دینا،
تو اس معاملے کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ گروی رکھوانا یہ جائز ہے۔ اور سفر کی حالت میں اس لیے فرمایا کہ عام طور پر سفر میں یہ معاملہ زیادہ پیش آتا ہے کہ وہاں لکھنے والا موجود نہیں ہوتا، جبکہ عام حالات میں بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے کہ اگر آپ اپنی جگہ پر قیام پذیر ہیں، وہاں آپ کو کوئی ضرورت پیش آ گئی ہے اور آپ کسی سے رقم لینا چاہ رہے ہیں اور وہ بغیر کسی چیز کے گروی رکھے وہ نہیں دینا چاہ رہا، تو آپ عام حالات میں بھی اپنی کوئی قیمتی چیز اس کے پاس گروی رکھوا کر اس سے اپنی ضرورت کی رقم لے سکتے ہیں۔ اور یہ عمل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے عمل سے ثابت ہے، چنانچہ بخاری شریف میں ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ اپنے گھریلو اخراجات کے لیے جو کی ضرورت پیش آ گئی، آپ نے اپنے پیارے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو اکثر آپ کے گھر کا سودا سلف لایا کرتے تھے اور بعض دفعہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بھی لے آیا کرتے تھے، آپ نے انہیں ابو شہم نامی یہودی کے پاس بھیجا جو بڑا سخت مزاج تھا۔ اس کے پاس بھیجا کہ جاؤ اس سے کہو کہ ہمیں 30 سا جو وہ بطور قرض دے دے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے جا کر یہ بات پیغام پہنچایا کہ 30 سا جو دے دو بطور قرض کے، 1 سا میں 3.5 کلو جو ہوتی ہے، تو 30 سا جو کا اس سے کہا تو وہ کہنے لگا میں صرف ایک صورت میں دوں گا کہ تم اپنی کوئی قیمتی چیز میرے پاس رکھوا دو، تب میرے سے 30 سا جو لے جاؤ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آ کر فرمانے لگے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کوئی اپنی قیمتی چیز گروی رکھوا دیں، اس کے بدلے میں آپ کو 30 سا جو دے دوں گا، ورنہ میں جو بطور قرض نہیں دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زیرہ مبارک حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو دی اور فرمایا کہ یہ اس کے پاس گروی رکھوا دو اور اس سے 30 سا جو لے آؤ۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ وہ 30 سا جو لے آئے زیرہ گروی رکھوا کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ برابر تقسیم کر کے اپنی بیویوں میں تقسیم کر دی۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی مبارک میں قرض واپس کر کے وہ زیرہ مبارک واپس نہیں لے سکے۔ بعد میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ قرض اتار کر اس یہودی سے پھر وہ زیرہ واپس لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر اپنی بیویوں میں اس لیے تقسیم کی تاکہ عدل و انصاف کا معاملہ وہ برقرار رہے۔ اس وقت آپ کی 9 بیویاں اور 2 لونڈیاں جو آپ کی خدمت پر معمول تھیں وہ موجود تھیں۔ یہاں یہ بات سمجھنے والی ہے کہ جب بھی ایک سے زائد بیویاں ہوں تو عدل و انصاف کا معاملہ رکھنا یہ شریعت کا حکم ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی 2 بیویاں تھیں، ان کی اولاد نہیں تھی، لاولد تھے۔ ایک عقیدت مند نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو، چونکہ اس وقت گرمی کا موسم تھا، 2 تربوز ہدیہ دیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادم خاص سے کہا کہ چھری بھی لے آؤ اور 2 پراتیں لے آؤ۔ وہ خادم کہنے لگا حضرت 1 پرات کافی ہے، 2 پراتیں کیا کرنی؟ حضرت فرمانے لگے کہ چونکہ تربوز بعض دفعہ میٹھا ہوتا ہے بعض دفعہ پھیکا، تو میں چاہتا ہوں کہ دونوں کو آدھا آدھا کر کے دونوں میں سے ایک ایک تربوز کا حصہ وہ ایک ایک بیوی کو دے دوں۔ وہ کہنے لگے جب یہ عمل حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کر دیا اور دونوں میں برابر تقسیم کر دیا، تو وہ چونکہ عمل ایسا تھا کہ دوسروں کو حیران کر دینے والا تھا، حضرت فرمانے لگے یاد رکھو جو شخص انصاف کر سکتا ہے شریعت نے 1 سے زیادہ بیویوں کی اس کو اجازت دی ہے، ورنہ فواحدتاً جو شخص انصاف نہیں کر سکتا وہ 1 پر ہی گزارا کرے، زیادہ کی سوچ بھی نہ رکھے، کیونکہ شریعت عدل و انصاف کے معاملے میں بڑی سخت ہے۔ جب تک کوئی انصاف نہیں کر سکتا اسے اس معاملے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے، کیوں کہ انصاف نہ کرنے پر پکڑ کا معاملہ اللہ کے ہاں بڑا سخت ہے، اور تقویٰ جتنا زیادہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ معاملات میں اتنی آسانی فرماتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ ایک سفر پر تھے، سفر میں واپسی پر آپ کے خادم نے آپ کو گنے کی گٹھری وہ ہدیہ دی۔
حضرت تھانوی خادم سے فرمانے لگے کہ اگر قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم یہ گٹھری بغیر ٹکٹ کے لے جا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر اس کا ٹکٹ لینا ضروری ہے تو ٹکٹ کے بغیر ہم نہیں جائیں گے۔ یہ انگریز کے دور کی بات تھی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو خادمین میں جتنے بھی افراد تھے یا اس دور کے جو لوگ تھے وہ حضرت تھانوی کو جانتے تھے، چنانچہ اس کا جو گارڈ تھا ٹرین کا وہ بھی حضرت تھانوی کو جانتا تھا۔ وہ آ کر کہنے لگا حضرت آپ کو ٹکٹ کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے جہاں تک جانا ہے میں اس کا انتظام کر دیتا ہوں۔ حضرت فرمانے لگے آپ نے کہاں تک جانا ہے؟ وہ گارڈ کہنے لگا میں نے تو مظفر نگر تک جانا ہے۔ حضرت فرمانے لگے میں نے تو اس سے آگے جانا ہے۔ کہنے لگا آپ نے سہارنپور جانا ہے، میں وہاں تک کا بھی انتظام کر دیتا ہوں۔ حضرت فرمانے لگے نہیں میں نے تو اس سے بھی آگے جانا ہے۔ فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ میں نے تو اس سے آگے آخرت میں بھی جانا ہے، کیا وہاں بھی تم اس کا انتظام کر دو گے؟ یہ تقویٰ تھا ان لوگوں کا کہ خادمین اور معتقدین ہونے کے باوجود اور موقع ہونے کے باوجود وہ اتنا خیال رکھتے تھے کہ کوئی چھوٹا سا چھوٹا معاملہ بھی آخرت میں ہماری پکڑ کا سبب نہ بن جائے۔ ایسے لوگ وہ تقوی کے بھی پہاڑ تھے اور علم کے بھی پہاڑ تھے۔ ایسے لوگوں کا اب ملنا بہت مشکل ہے، آنکھیں ترستی ہیں ایسے تقوی والوں کو دیکھنے کے لیے۔ فرمایا یہاں اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ جب کبھی ایسا معاملہ پیش آ جائے کہ تم کسی سے قرض لو اور وہ تمہیں بغیر کسی چیز قیمتی رکھوائے نہ دے تو تم اس کے پاس اپنی قیمتی چیز رکھوا کر قرض لے لو۔ اور یہ معاملہ سفر کے لیے بھی ہے۔ سفر کے لیے اس لیے فرمایا جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ عام طور پہ سفر میں لکھنے والا موجود نہیں ہوتا، اس لیے وہاں زیادہ معاملہ پیش آتا ہے، اس لیے اس کا ذکر فرما دیا، ورنہ عام حالات میں بھی یہ معاملات کیے جا سکتے ہیں۔ جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عمل سے آپ نے سنا۔ فرمایا یہاں ایک اور مسئلہ سمجھنے والا ہے کہ اگر کسی نے رقم لے کر کوئی چیز قیمتی گروی رکھوائی ہے تو جس کے پاس وہ امانت رکھی ہوئی ہے گروی چیز وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ عام طور پہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ فلاں شخص نے مکان میرے حوالے کیا ہے یا فلاں کوئی مشین میرے حوالے کی ہے یا مجھے کوئی ایسا جانور دیا ہے جو دودھ دیتا ہے یا اس طرح کے اور کوئی معاملات کے زمین میرے پاس رکھوائی ہے، کیا میں اس میں کاشتکاری کر سکتا ہوں؟ یاد رکھیں ایسے کسی بھی معاملے میں آپ جو بھی چیز آپ کے پاس گروی رکھوائی ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، یہ شرعاً ناجائز ہے، اس لیے کہ وہ چیز آپ کے پاس بطور وثیقہ ہے کہ آپ نے جو رقم دی ہے وہ ضائع نہ ہو، آپ کی وہ رقم محفوظ رہے، آپ اس گروی چیز سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اور جب کبھی ایسا معاملہ ہو جائے، فرمایا دینے والے نے تمہیں رقم دے دی اور تم سے تمہاری قیمتی چیز گروی رکھ لی، اب جب تم میں سے وہ شخص جس نے گروی چیز رکھوائی ہے اور رقم لی ہے وہ جب امن کی حالت میں آ جائے تو اسے چاہیے فوراً اپنی امانت واپس کر کے جو رقم لی تھی، جو اپنی چیز رکھوائی ہے وہ واپس لے لے۔ اس کے بارے میں اللہ رب العزت آگے فرما رہے ہیں فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، بس وہ شخص اس کے لیے چاہیے کہ وہ امانت جو اپنے پاس رقم لی ہے وہ واپس کر کے اپنی امانت وہ گروی چیز واپس لے لے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے، رَبَّهُ جو اس کا رب ہے۔ کیا مطلب کہ اس معاملے میں تاخیر نہ کرے، جتنا جلدی ممکن ہو اس معاملے کو پایہ تکمیل تک پہنچا دے اور اس معاملے میں کوئی بھی خرابی کی صورت نہ آنے دے، اس لیے کہ دینے والے نے بے شک چیز اپنے پاس رکھوائی اپنے مال کی حفاظت کے لیے، لیکن اس معاملے کو جتنا جلدی پایہ تکمیل تک پہنچا دیا جائے اچھا ہے، تاکہ زیادہ وقت گزرنے پر زیادہ پریشانی کا باعث نہ بنے۔ فرمایا اگر کسی شخص نے کوئی چیز گروی رکھ کر رقم دی ہے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی نے قرض حسنہ کے طور پہ دے دی، کیا مطلب کہ اپنے پاس کوئی چیز قیمتی گروی نہ رکھی بلکہ رقم ویسے ہی دے دی کہ میں اللہ کی رضا کے لیے تمہیں بطور قرض دیتا ہوں، تم بے شک میرے پاس کوئی چیز نہ رکھواؤ۔ فرمایا یہ قرض حسنہ ہے اور اس کا اجر اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے صدقہ دینے والے کو 10 نیکیاں ملتی ہیں اور قرض حسنہ دینے والے کو 70 نیکیاں ملتی ہیں۔ اب انسان حیران ہوتا ہے کہ اتنا بڑا فرق کیوں، حالانکہ جو صدقہ دیا جاتا ہے وہ تو واپس نہیں ملنا، جبکہ قرض حسنہ وہ واپس بھی ملنا ہے، تو صدقہ پر صرف 10 نیکیاں جو کہ چلا گیا اور قرض حسنہ جو واپس ملنا اس پر 70 نیکیاں۔ محققین فرماتے ہیں
کہ چونکہ صدقہ جو شخص دیتا ہے اس میں اس کا اپنا فائدہ ملحوظ خاطر ہوتا ہے کہ اس میں میرا فائدہ ہے، اس لیے اس پر 10 نیکیاں ہیں، جبکہ جو قرض حسنہ دیتا ہے اس میں جس کو دیا جا رہا ہے اس کے فائدے کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے کہ اس کی ضرورت کو پورا کیا جا رہا ہے ضرورت کے وقت، اس لیے اللہ تعالیٰ اس عمل کو زیادہ پسند کرتے ہیں اور صدقہ کی بنسبت اس کو زیادہ نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا اس لیے جب کبھی کوئی ایسا معاملہ ہو تو اگر قرض حسنہ دو تو یہ زیادہ اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی گروی کوئی سامان رکھوانا چاہتا ہے تب بھی جائز ہے، اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ اور فرمایا ولا تکتم الشہادہ، اور گواہی کو تم نہ چھپاؤ، اس لیے کہ جو شخص گواہی کا معاملہ اس کے ذمے ہو اس کا چھپانا آپ نے کل کے درس میں سنا کہ گناہ ہے، اور ایسے شخص پر جو بھی معاملات ہوں اس کو ذمہ داری کے ساتھ پورے کرنے چاہیے۔ لیکن آج کے دور میں سچ کی گواہی دینا بھی بڑا مشکل ہے، حتیٰ کہ مقدمے کی پیروی کرنا بہت پریشانی کا باعث بن جاتا ہے، بیچارے وکیلوں کی جان تک لے لی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ایسا دور چل رہا ہے کہ ایسے ایسے مظالم کیے جاتے ہیں نیکی کرنے والوں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ایسے معاملات سے اپنی حفاظت فرمائے۔ فرمایا وَمَن يَكْتُمْهَا، جو شخص چھپائے گا اس گواہی کو فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، بس اس کا دل گناہ گار ہوگا۔ اس کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دنیا میں تو وہ معاملہ چھپا لے گا یا پورا نہیں کرے گا، لیکن جو کچھ بھی وہ کرتا ہے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل کو جانتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھو کہ صرف دنیا ہی نہیں ہے بلکہ موت بھی ہے، قبر بھی ہے اور آخرت بھی ہے۔ جب تم ان تینوں چیزوں کو اپنی نظر میں رکھو گے اور اپنے وہم و گمان میں اس کو حاضر رکھو گے کہ میں نے مرنا بھی ہے، قبر کو بھی فیس کرنا ہے اور آخرت میں بھی میں نے پیش ہونا ہے، تو پھر ایسے معاملات کبھی نہیں کرو گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے تمام احکامات احسن طریقے سے ادا کرنے کی، بجا لانے کی ہمت، طاقت، توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے کہ کبھی ایسا کوئی معاملہ پیش نہ آئے جس میں کسی کی کوئی ایسی مدد لینی پڑے جو پریشانی کا باعث بن سکتی ہے یا ذلت کا باعث بن سکتی ہے۔ اس لیے کہ قرض یہ بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے، انسان کے لیے یہ ایک ایسی آزمائش ہے کہ بعض دفعہ اگر انسان ادا نہ کر سکے تو بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کی تفصیل آپ گزشتہ اسباق میں سن چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اپنے احکامات بھی آسان فرمائے، اور بندوں کے جو ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے حقوق رکھے ہیں ان کو بھی ہمیں احسن طریقے سے اپنی زندگی میں ادا کرنے کی ہمت، طاقت، توفیق اور سعادت عطا فرمائے، اور ایسے اعمال کی احسن طریقے سے ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ پڑھا سنا گیا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور گھروں میں دوست احباب میں اس کا مذاکرہ کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور اس عمل خیر کی برکت سے ہم سب کے لیے تمام دینی اور دنیاوی کاموں میں آسانیاں پیدا فرمائے، اور ہم سب کی دینی دنیاوی جائز ضرورتوں کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرمائے۔ جو کچھ کہا سنا گیا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب کریم اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہر عمل میں اپنی رضا اور اخلاص عطا فرما، اپنی رحمت سے جتنے بھی احکامات قرآن و سنت میں ہیں ہم سب کو ان پر احسن طریقے سے عمل کی توفیق عطا فرما، تمام احکامات پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما، اور قرآن و سنت کی تمام تعلیمات کو سیکھنے سکھانے کی ہمت، طاقت، توفیق عطا فرما۔ جو کچھ کہا سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس عمل خیر کی برکت سے یا رب کریم ہم سب کو دین اور دنیا کی تمام خیریں اور بھلائیاں عطا فرما۔ ان اعمال خیر کی برکتیں ہماری زندگی میں، ہمارے اہل و عیال کی زندگی میں، گھر بار میں، کاروبار میں، تجارت میں، شہر میں، ملک میں، پورے عالم میں پھیلا، پورے عالم میں قرآن و سنت کی ہواؤں کو عام فرما، امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما۔ یا رب کریم امت مسلمہ میں اتحاد اور یکجہتی عطا فرما،
قرآن و سنت پر جڑ جانے کی توفیق عطا فرما، اپنے تمام معاملات کو قرآن و سنت کی روشنی میں کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق، فکر اور سعادت عطا فرما۔ جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے تو بہتر جانتا ہے۔ ہم سب کی دینی دنیاوی تمام جائز ضرورتوں کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔